نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. نماز کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے. یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا. یعنی جو شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور وقت کے اندر پڑھتا ہے، اس کو قضا نہیں کرتا، اس کو لیٹ نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ عمل کر رہا ہے. اسی طرح نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے. یعنی استقامت انسان اختیار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈول جاتا ہے. اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو مومن ہو. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. اللہ پر ایمان کے 4 حصے ہیں نا. کون کون سی چیزوں پر ایمان مکمل کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ جملہ بولا کہ مومن ہی وضو کی محافظت کرتا ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف حدیث لکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف نقل کر کے جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دیجیے. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی ذات پر ایمان، کہ اس کا ایک وجود ہے، وہ صرف کوئی کانسیپٹ یا نظریہ نہیں ہے. نمبر 2 اس کی صفات پر ایمان، اس کے اسماء و صفات، صرف صفات نہیں بلکہ اسماء و صفات پر ایمان. ٹھیک ہے، اس کے اسماء کا کیا مطلب ہے؟ نام. اور صفات اس کے ایٹریبیوٹس، ان پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان، کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دراصل الہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی الوہیت پر ایمان. اور نمبر 4 اس کی ربوبیت پر ایمان، کہ وہی رب ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے. تو اب یہاں کس حصے سے تعلق ہے اس وضو کا؟ اللہ کی صفات سے، اللہ کے ناموں سے، کہ اللہ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا وضو کیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے؟ چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو، کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے تو بچہ وضو ٹھیک سے کرنے لگتا ہے، نہیں دیکھتی تو کیسا کرتا ہے؟ تو انسان یہ ہے کہ انسانوں سے ڈر کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ پر ایمان آ جائے، پھر اس کے کام کی کوالٹی کیسے ہوگی؟ یعنی ہمارے اعمال میں کوالٹی کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وضو وہی ٹھیک کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے. تو وضو سے پہلے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. پھر نماز اس لیے اہم ہے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور فرمایا اے فلاں کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یوں اپنے آپ کو فیل کرائیں گے جیسے آپ اللہ سے وسپر کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خوشبو کیسے آئے، تو یہ جو وسپرنگ ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنا، یہ خود بخود خوشبو لے آتا ہے۔ انسان وسپر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وسپرنگ میں کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ بچہ کس کے کان میں باتیں کرتا ہے؟ ساری مجلس کو نہیں سناتا، ماں کے کیوں؟ اس سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے سارے غم دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہے اور اس سے وسپر کرتا ہے۔ وسپرنگ جو ہے یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا جو ہے، یہ صرف انسان اس سے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، ہر ایک سے وسپرنگ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، یا فرمایا کہ دلیل ہے۔ آپ عربی کو دیکھیے، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ او قَالَ بُرْہَانٌ۔ قربان کا مطلب کیا؟ قرب کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چہرہ ہٹا لیں گے، چہرہ پھیر لیں گے، اپنا چہرہ کدھر کریں گے؟ پھر اسی کی طرف کریں گے۔ پھر توجہ کی ضرورت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل یا اپنی نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کرتا ہے۔ جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے اس سے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنے والوں پر اللہ کا فخر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے۔ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھنے والے ہیں۔ فرض نماز کی حفاظت کرنے والے کا غافلوں میں نہ لکھا جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اب نماز ہی کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی۔ یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا یعنی رہنما بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فعل الخیرات کی طرف بلایا، ان کی رہنمائی کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ تو یہ دلیل ہے کہ پچھلے تمام انبیاء
اقامت صلاۃ کرتے رہے۔ تمام انبیاء مشکل وقت میں نماز سے سہارا لیتے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ صلوات اللہ علیہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ وہ زندگی جو اس حدیث نے انبیاء علیہم السلام کی ثابت کی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ اسی لیے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو پہلا سٹاپ کیا تو وہاں کیا کیا تھا؟ انبیاء کو جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ سب کچھ برزخی زندگی میں ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال بیان کیے بغیر اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثال کیا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ سنتے، ایسے ویسے نہیں سنتے، یا یہ کہ ہم ان کی قبروں کے پاس جا کر پھر ان سے باتیں شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک زندگی ہے ان کی، اور اسی طرح کی کم و بیش زندگی باقی لوگوں کی بھی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان بالکل فنا نہیں ہو جاتا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں یہ کہ مردہ دفنانے والوں کے واپسی کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، چلنے کی آواز سنتا ہے۔ ابھی کسی نے ایک انڈیپینڈنٹ کے آرٹیکل کا لنک مجھے بھیجا، ٹائم نہیں ملا کہ میں پڑھ سکوں۔ اس میں انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی جو لسننگ پاور ہے وہ باقی رہتی ہے، یعنی سنتا رہتا ہے۔ اللہ عالم۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اگر سنتا ہے یا قبر میں سنتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس بات کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں رہا کہ جا کے پھر قبر والوں سے مانگنا شروع کر دی، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے۔ نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا۔ جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہیں تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں۔ انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ، اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے۔ مثلا اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55 بس۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا، ٹھیک۔
ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی، آیت فلاں. شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی. بس صرف مین ہیڈنگز جو ہے، یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں، ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے. میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے. آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو. اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر، تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں. اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے. اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا. اور ڈفرنٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرنٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے. ایک بچے کا تصور کریں جو پنگھوڑے میں کہہ رہا ہو اوصانی بالصلاۃ. سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے. قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ٹھیک، تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے. آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا. وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے. انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرف. یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائیں. اور کہنے لگی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. تو یہ نماز کی برکت سے ہوا. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا. کیا سمجھ میں آئے ان ساری باتوں سے؟ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ بات مجھے وہ لگی یہ سرگوشی والی بات. اٹ ریئلی کلکڈ می ا لاٹ کہ اگر ہم یہ سامنے اور سرگوشی اور اللہ تعالیٰ جن ہٹ جاتے ہیں جو انسان متوجہ نہیں رہتا، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل ہو سکے انشاءاللہ. جو باتیں آپ کو ہٹ کرے نا ان کو کہیں نہ کہیں ڈائری میں الگ نوٹ کیجیے، نوٹس میں نہ رہنے دیجیے. یہ لائف ٹائم لیسنز ہوتے ہیں. نہ بار بار ہم یہ کورسز اٹینڈ کر پاتے ہیں، نہ بار بار یہ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دن اثر رہتے ہیں، تیسرے دن پھر ہم بھول چکے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو مستقل طور پر یاد رکھوانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ان کو الگ جیمز کی شکل میں اپنے پاس سیو کر لیں. جیمز کہاں رکھتے ہیں؟ حفاظت سے رکھتے ہیں. جی استاد، یہ ایک بات بہت کلیئر کی کہ آسانی میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز افیکٹ ہوتی ہے.
تو مگر انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اور جو بھی مشکل وقت ہو تو سب سے پہلے نماز کی طرف ٹرن ہونا. بالکل بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہم آسانی میں تو جب ہمارے حالات موافق ہوتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام زیادہ ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو نماز سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے. تو انبیاء کا طریقہ کیا رہا ہے کہ وہ نماز کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے مشکل وقت میں. السلام علیکم. یہ سوچتی تھی ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار کرنا، یعنی کہ جیسے ہم ایک نماز پڑھ لیں تو ہمیں پہلے ہی پلاننگ ہو جائے کہ ہم نے نیکسٹ نماز میں کیا کرنا ہے. جی ہاں. اس طرح ہمارا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمیں کانشیسلی بتاتا رہے گا کہ مجھے ٹائم پہ نماز بھی پڑھنی ہے اور کرنا بھی کیا ہے. یعنی ایک نماز ختم ہونے کے بعد اگلی کا ٹائم دیکھ لینا، مثلاً اس دوران میں وہ کام شروع کرنا جو اگلی نماز کو افیکٹ نہ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت جو ہے اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور اس حال میں رہنا کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار رہے، اور اس کے لیے پلاننگ کیا کرنا. مثلاً آپ نے ظہر پڑھ لی، گرمیوں میں تو آپ ظہر اور عصر میں خوب وقت ہے، آپ جائیں سیر کو، آپ کریں کچھ بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کم وقت ہے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ عصر تو ابھی ہوئی، تو آپ ایسا کام نہ شروع کریں کہ جس سے آپ عصر مغرب کے وقت پڑھ رہی ہوں. یعنی اپنی پلاننگ اکارڈنگلی بدلتے چلے جائیں. اور یہ بھی پلاننگ کہ آپ نے نیکسٹ نماز کے اندر کون سی سورہ ریسائٹ کرنی ہے. بیچ میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ پلان کر لیتے ہو میں نے اثر میں یہ پڑھنا ہے، تو آپ کا لیسن بھی ریوائز ہو جاتا ہے. جی، جو لوگ حفظ کر رہے ہیں نا خاص طور پر، وہ اگر چھوٹا سا بھی پلانر بنا کے اسٹیکی نوٹ پہ اپنے کسی وارڈروب پہ لگا لیں، کہیں سامنے رکھ لیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو ہر وقت نہیں سوچنا پڑے گا. پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص جتنا اپنی تھنکنگ میں کلیئر ہوتا ہے وہ اپنے اتنا ہی انرجی، ٹائم اور ہر چیز بچاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی ان 2 دروازوں کی، کہ اگر نکلتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچا ہوا، پلان نہیں کیا ہوا کہ میں نے واپس کدھر سے جانا ہے، تو پھر کبھی آپ ادھر جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، اچھا ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے نا، تو وقت ضائع کر دیا آپ نے. جب آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے ہی جانا ہے تو آپ اپنا کام کر کے تیزی سے ادھر سے نکل جائیں گے. جس روم کا ایک دروازہ وہاں مسئلہ نہیں، مسئلے وہاں آتے ہیں جب ہمارے سامنے 2 آپشنز آ جاتی ہیں.